بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 329 ہے، جس کا عنوان ہے باب تسویۃ الصفوف و اقامتها و فضل الاول منها۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھو، کیونکہ صفوں کو برابر رکھنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صہیب عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظہری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں پوری کیا کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں شیبان بن فروخ الحبطی، دوسرے ہیں عبد الوارث بن سعید بن ذکوان ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں عبد العزیز بن صہیب البنانی البصری ثقۃ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فإنی أراكم خلف ظہری۔ اس مقام پر شارحین حدیث نے اس جملے کی نہایت خوبصورت تشریح اور ایک اہم اعتقادی بحث کی ہے، جسے ہم 2 حصوں میں سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اس ارشاد مبارک کا سبب اور حکمت۔ مصنف فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اس فرمان میں دراصل صحابہ کرام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ میں تمہیں صفیں درست کرنے کا حکم اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ نماز کے ارکان اور صف بندی میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ چونکہ میں آگے کھڑا ہوں تو مجھے تمہاری حرکات و سکنات کا علم نہیں ہوتا۔ دوسرا حصہ ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیچھے سے دیکھتے تھے؟ یہ ہے عقیدے کی بحث۔ بعض حضرات نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو وحی یا الہام کے ذریعے پیچھے کی خبر دے دیتے تھے، لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس جملے کا بالکل ظاہری اور حقیقی مطلب ہی درست ہے، یعنی آپ علیہ السلام واقعی اپنی مبارک آنکھوں سے اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح اپنے سامنے دیکھتے تھے۔ علامہ زین بن منیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کسی قسم کی تعویل کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہم اس کا کوئی مجازی مطلب نکالیں گے تو یہ بلا ضرورت شریعت بنانے کے واضح الفاظ کو معطل کرنے اور ان کی اہمیت کو کم کرنے کے مترادف ہوگا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کو اس کی ظاہری اور حقیقی معنی پر رکھنا ہی سب سے بہتر اور اولیٰ ہے۔ کیونکہ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی فضیلت، کرامت اور ایک عظیم الشان معجزے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال عطا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال اقيموا الصف في الصلاة فإن اقامة الصف من حسن الصلاة۔ حضرت حمام بن منبہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ صحیفہ ہے جسے ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا، پھر انہوں نے ان میں سے چند احادیث ذکر کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سب کو سیدھا رکھو، کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کا حسن ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا غندر عن شعبہ قال وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن ابي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تم لوگ ضرور ضرور اپنی صفیں سیدھی رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مخالفت اور انتشار پیدا کر دے گا۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں عامر بن مرہ بن عبداللہ بن طارق الجملی، ثقۃ عابد۔ دوسرے ہیں سالم بن ابی الجاد الغطفانی، ثقۃ۔ تیسرے ہیں النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبہ الانصاری الخزرجی، صحابی ابن صحابی ہیں، مدنی صحابی ہیں، پہلے مدینہ میں رہتے تھے، پھر شام میں سکونت اختیار کی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں او لیخالفن اللہ بین وجوہکم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شریعت میں صفیں سیدھی کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا یہ کہ تمام نمازی بالکل ایک سیدھ میں اس طرح کھڑے ہوں کہ کوئی شخص آگے یا پیچھے نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ نمازیوں کے درمیان کوئی خلا باقی نہ رہے اور صف مکمل طور پر جڑی ہوئی ہو۔ حدیث میں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا، اس کے بارے میں علماء کرام کے دو مختلف اقوال ہیں۔ پہلی رائے ہے حقیقی اور ظاہری تبدیلی۔ بعض علماء کے نزدیک یہ وعید بالکل اپنے ظاہری اور حقیقی معنی پر ہے، یعنی اگر تم نے صفوں میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں تمہارے چہروں کی شکلیں بگاڑ دے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی سزا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ امام سے پہلے سر اٹھانے والے کا سر گدھے جیسا کر دیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑی لطیف بات یہ ہے کہ شریعت میں جرم اور سزا میں کس قدر گہری مناسبت ہے۔ چونکہ نمازیوں کا جرم صفوں میں مخالفت تھا تو سزا بھی یہ تجویز ہوئی کہ ان کے چہروں کی سمت کو الٹا کر دیا جائے۔ اس ظاہری معنی کی تائید حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں چہروں کے مٹائے جانے کا ذکر ہے، اور یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 کے بھی مشابہ ہے جس میں چہروں کو مسح کر کے پیٹھ کی طرف پھیرنے کا ذکر آیا ہے۔ دوسری رائے مجازی اور باطنی تبدیلی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں چہرے بدلنے سے مراد دراصل دلوں کا بدلنا اور مسلمانوں کے آپس میں عداوت، بغض اور نفرت کا پیدا ہونا ہے۔ عربی محاورے میں بھی جب کوئی شخص ناراض ہو تو کہتے ہیں اس کا چہرہ میری طرف سے بدل گیا، یعنی وہ مجھ سے ناخوش ہے۔ یہ اسلام کا ایک زبردست نفسیاتی اصول ہے کہ صفوں میں آگے پیچھے کھڑے ہونا ایک ظاہری اختلاف ہے، اور ظاہری حالت کی ہی بے ترتیبی انسان کے باطن میں اختلاف اور دوریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اس مجازی اور نفسیاتی معنی کی سب سے مضبوط دلیل سنن ابی داؤد کی وہ مستند روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ فرمایا تھا، یا تو تم صفیں سیدھی کرو گے ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ صفوں میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پڑ جائے گا۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اتنے اہتمام سے درست اور سیدھا فرماتے گویا آپ تیر کی لکڑی کو درست کر رہے ہوں، یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے آپ علیہ السلام سے یہ بات اچھی طرح سیکھ لی، پھر ایک دن آپ علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ سب سے آگے نکلا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو اپنی صفیں ہر قیمت پر درست کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، دوسرے ہیں ابو خیثمہ زہیر بن معاویہ، تیسرے ہیں سماک بن حرب بن اوس بن خالد الزحلی۔ کانما یسوی بہ القداح، آپ علیہ السلام صفوں کو اس طرح سیدھا فرماتے تھے گویا کہ ان کے ذریعے تیروں کی لکڑیوں کو سیدھا کر رہے ہوں۔ عربی زبان میں قدحن اس لکڑی کو کہتے ہیں جسے چھیل کر اور تراش کر تیر بنانے کے لیے بالکل سیدھا کیا جاتا ہے۔ جب تیر ساز لکڑی کو تراشتا ہے تو وہ بار بار اسے آنکھ کے سامنے رکھ کر دیکھتا ہے کہ اس میں ذرا سی بھی کجی تو باقی نہیں رہ گئی، کیونکہ اگر تیر کی لکڑی ذرا بھی ٹیڑھی ہو تو وہ کبھی نشانے پر نہیں لگ سکتا۔ اس تشبیہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے صفوں کو سیدھا اور برابر کرنے میں اس قدر مبالغہ اور کمال درجے کی احتیاط فرماتے تھے جیسے کوئی ماہر کاریگر تیروں کی لکڑیوں کو
تراش کر بالکل سیدھا کرتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں صف بندی محض ایک ظاہری رسم نہیں بلکہ ایک ایسا شرعی نظم و ضبط ہے جس میں ذرا سی بھی اونچ نیچ یا ٹیڑھا پن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ الصف الاول، صف اول سے کیا مراد ہے؟ علماء کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ شرعی طور پر صف اول کسے کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں 3 بڑے اقوال ہیں۔ پہلا قول عام مفہوم، اس سے مراد وہ پہلی صف ہے جو امام کے بالکل پیچھے ہو، چاہے وہ صف مکمل ہو یا کسی دیوار یا ستون کی وجہ سے منقطع ہو۔ دوسرا قول صف کامل، بعد کے نزدیک وہ پہلی مکمل صف جو امام کے پیچھے ہو صف اول کہلائے گی۔ اگر کسی جگہ کی وجہ سے صف کٹ رہی ہو تو اسے صف اول کا کامل ثواب نہیں ملے گا۔ تیسرا قول امام ابن عبد البر کا موقف، آپ فرماتے ہیں کہ صف اول کی فضیلت دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد پہنچے، اگرچہ وہ کسی وجہ سے آخری صف میں کھڑے ہوں تب بھی وہ سبقت کی بنا پر صف اول کے ثواب کے مستحق ہیں۔ الا ان یستحموا، شارحین فرماتے ہیں کہ قرعہ اندازی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ترجیح دینے کے لیے تمام وجوہات ختم ہو جائیں اور امیدوار ہر لحاظ سے برابر ہوں۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ اذان دینا چاہیں اور وہ سب کے سب نماز کے اوقات پہچاننے، خوبصورت آواز رکھنے اور مؤذن کی دیگر تمام شرائط اور کمالات میں بالکل ایک جیسے ہوں تو کسے ترجیح دی جائے گی؟ اسی طرح اگر پہلی صف میں جگہ کم ہو اور کئی نمازی ایک ہی وقت میں اکٹھے مسجد میں داخل ہوں اور علم و فضل اور مرتبے میں بھی سب برابر ہوں تو کون آگے کھڑا ہوگا؟ شارحین فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اگر وہ لوگ آپس میں خوش اسلوبی سے کسی ایک کو آگے کرنے پر راضی نہ ہوں تو پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے گی تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اس قرعہ اندازی والی بات سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ قرعہ اندازی کسی ایک کو چننے کے لیے ہوتی ہے لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں مؤذن بھی صرف ایک ہی ہونا چاہیے۔ ولو حبون، حب کا مطلب ہے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلنا یا رینگنا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک چھوٹا بچہ چلتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو پیدل چلنے سے کوئی سخت عذر، کمزوری یا بیماری روک دے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہے تب بھی اسے چاہیے کہ وہ ان نمازوں کی جماعت پانے کے لیے زمین پر گھسٹ کر اور رینگ کر مسجد پہنچے۔ اس معنی کی مزید تائید امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو انہوں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، جس میں صراحت کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں چاہے انہیں اپنی کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ مشہور محدث امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں ایک نہایت گہرا نفسیاتی اور تربیتی نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں عشاء اور فجر کی نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی زبردست تاکید اور ان کی بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ امام نووی اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان دونوں نمازوں کی ادائیگی میں انسانی نفس کو سب سے زیادہ مشقت اور نفسیاتی بوجھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز عشاء انسان کے دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد اس کے نیند اور آرام کے وقت آتی ہے، اور نماز فجر انسان کی میٹھی نیند اور آرام کے وقت آتی ہے۔ چونکہ ان دونوں اوقات میں نفس اپنی نیند اور آرام کی قربانی دینے پر بڑی مشقت سے راضی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بھی سب سے زیادہ رکھا ہے، اور بالکل اسی مشقت کی وجہ سے ہی یہ دونوں نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری اور مشکل گزرتی ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان اور ثواب کو وہ سچا جذبہ نہیں ہوتا جو ان کی نیند اور سستی کو شکست دے سکے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدیث سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زبردست جذبے اور فکر کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صفوں کو سیدھا کروانے کا کس قدر زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام محض زبانی حکم پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ خود آگے بڑھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے مبارک ہاتھوں سے صحابہ کرام کی صفوں کو بالکل سیدھا فرماتے تھے۔ دوسرا فائدہ ان احادیث میں امت کے تمام ائمہ اور نمازیوں کے لیے یہ زبردست ترغیب ہے کہ وہ باجماعت نماز میں صفوں کو درست رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ تیسرا فائدہ یہ ایک نہایت اہم فقہی مسئلہ ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اقامت کہے جانے کے بعد اور امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے درمیانی وقفے میں بات چیت کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام تکبیر کہے جانے کے بعد بھی لوگوں سے مخاطب ہو کر انہیں صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ چوتھا فائدہ یہ ان احادیث کا سب سے بڑا فقہی نتیجہ ہے
ان احادیث سے یہ قطعی دلیل ملتی ہے کہ نماز میں صفوں کو سیدھا رکھنا واجب ہے اور اس میں کوتاہی کرنا یا لاپرواہی برتنا حرام ہے۔ شارحین اس کا اصول بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ صفیں سیدھی کرنے کا حکم ایک سخت وعید کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ چہروں کو بگاڑ دے گا، اور شریعت میں وعید صرف اسی کام پر سنائی جاتی ہے جو واجب ہو اور جس کا چھوڑنا حرام ہو۔ یہی قول سب سے زیادہ درست اور منتخب ہے، جس کو ہم تفصیل سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اس باب کی بقیہ احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں، تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔